الحمد لله رب العالمين نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله تعالى في كلام المجيد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وقال تعالى ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وقال النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. عزیزان گرامی، اللہ رب العزت کا ہم پر بہت بڑا فضل احسان اور کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان والے گھر میں پیدا کیا اور ایمان جیسی سب سے قیمتی نعمت ہمیں عطا فرمائی. ایمان کا مل جانا دنیا میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدیث مبارکہ میں کہ جس کے پاس دنیا کی دھن دولت، پراپرٹی، بینک بیلنس، سب کچھ، بادشاہت، سب کچھ ہو لیکن ایمان جیسی دولت نہ ہو تو وہ شخص ناکام ہے. لیکن اگر کسی کے پاس اسی مد مقابل اگر کھانے کے لیے روٹی اور پہننے کے لیے کپڑا بھی نہ ہو اور رہنے کے لیے ٹوٹا سا مکان بھی نہ ہو لیکن ایمان جیسی عظیم نعمت اس کے پاس ہے تو اللہ کی نظروں میں، اللہ کی نگاہ میں پاک باز اور کامیاب انسان ہے. اس لیے کہ ایمان اللہ تعالیٰ اسی کو دیتا ہے جس کو چاہتا ہے. اللہ نے قرآن میں فرمایا انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، کہ میں جس کو چاہتا ہوں ہدایت دیتا ہوں، آپ جس کو چاہتے ہو اس کو ہدایت نہیں دے سکتے. ایک مرتبہ میرے اور آپ کے آقا وجہ وجود کائنات سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے چچا ابو طالب جب موت کا وقت قریب آیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چچا سے فرمایا تھا کہ اے چچا، موت کا آخر وقت ہے، کلمہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ گے. قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، کلمہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ گے. تو اس وقت ابو طالب نے کہا تھا کہ میرے پیارے بھتیجے، اگر مجھے میرے قوم کا ڈر اور میرے پراپرٹی، بینک بیلنس اور میری عزت کا ڈر نہ ہوتا تو میں تیرے لائے ہوئے دین پر، اسلام، تیرے لائے ہوئے مقدس دین پر میں اپنا ایمان رکھتا. اس وقت اللہ نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا اور فرمایا کہ اللہ کے نبی انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، اے میرے پیارے نبی، تو جس کو ہدایت چاہتا ہے نہیں دے سکتا، ہدایت کا دینا میرے ہاتھ میں ہے. تو اللہ کا احسان شکر ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہدایت سے نوازا، ہمیں پاک راستہ دکھلایا، ہمیں ایمان جیسی دولت سے نوازا. یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا شکر ہے. عزیزان گرامی، اللہ کا احسان ہوا، اسی کے ساتھ ساتھ اللہ نے ہمیں ایک منچ پر اور ڈائش پر معیاری کے سامنے دین اور ایمان کے لحاظ سے چند گفتگو کروں گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی قولی. اللہ رب العزت نے اس دین اسلام کو ایک نصیحت کی چیز بنائی، الدین النصیحہ. قرآن کو اور نبی کے طور و طریقوں کو ہمارے لیے ایک آئیڈیل، ایک نمونہ بنایا کہ اس کے تحت ہم چل کر اپنی زندگی کو کامیاب اور کامران بنا سکتے ہیں. اگر ہم اس دین کو اور اسلام کے طور و طریقوں کو چھوڑ کر غیروں کے اور یہودیوں کے طور و طریقوں کو اپنا کر زندگی گزاریں گے تو اس کے پاس گرچہ دنیا کی بادشاہت ہو اور دنیا کا بینک بیلنس اور پراپرٹی اور نہ جانے کیسے دولت ہو اس کے پاس، میرے بھائیوں، دنیا کی آنکھ بند ہونے کے بعد جس کے پاس ایمان جیسی دولت نہیں ہوگی، جس کے پاس اسلام کا طریقہ طور و طریقہ نہ ہوگا، جس کے پاس نبی کا لایا ہوا دین، نبی کے طور و طریقے نہ ہوں گے، وہ جہنم رسید کر دیا جائے گا.
اس لیے اس مختصر سی زندگی میں ہم میرے اور آپ کے آقا وجہ وجود کائنات سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس اور پاکیزہ دین کو اور ان کے طور و طریقوں کو زندگی میں لا کر زندگی گزارنے کی ہم کوشش کریں گے تو ہم کامیاب اور کامران ہو سکتے ہیں۔ اور دین اسلام کا یہ اہم کردار رہا ہے کہ جہاں تک دین اسلام کو اس کے اسلام کے پیروکار اور اس کے ماننے والے اس کو پکڑ کر اس کو تھام کر چلتے ہیں میرے بھائیوں، وہ دنیا میں بھی کامیاب ہوتے ہیں اور آخرت میں بھی کامیاب ہوتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہوگا، آپ نے بھی تاریخ کا مطالعہ کیا ہوگا، سب سے پہلے دین اسلام کا مرکز مدینہ رہا، پھر یہاں نکل کر دین اسلام کوفہ چلا گیا، حضرت علی رضی اللہ عنہ جس کے سپہ سالار بنے، پھر یہ دین اسلام کا جھنڈا لہراتا ہوا دمشق چلا گیا، پھر وہاں سے دین کے شعاعیں بلند ہوئے، پھر وہاں سے یہ دین اسلام مصر چلا گیا، پھر مصر میں بھی دین اسلام کا پرچم لہراتا رہا، اسی طرح مصر سے بغداد چلا گیا یہ دین اسلام، وہاں بھی اس دین اسلام کا جھنڈا پھڑپھڑاتا ہوا، پھر یہی دین اسلام بغداد سے مصر چلا گیا، پھر مصر سے ہوتا ہوا پھر بغداد آیا، پھر بغداد سے ترکی چلا گیا۔ اس طرح جہاں مسلمان پہنچے اپنے دین اسلام کا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا جھنڈا گاڑ کر سارے دنیا اسلام کو قال رسول اللہ کی تعلیم دیتے ہوئے اسلام کو عام اور اسلام کے جھنڈے کو پھڑپھڑایا۔ اللہ نے قرآن میں فرما دیا کہ جب حق آتا ہے تو اس کے پیچھے باطل کے پنجے دراز ہوتے ہیں۔ میرے بھائیوں، جب بغداد میں اسلام کا پرچم لہرایا تو باطل طاقتوں کو یہ فکر ہونے لگی کہ مسلمان ایسی کون سی چیز ہے کہ جہاں پر جاتے اپنا اسلام کا جھنڈا لہرا دیتے ہیں۔ ان کو ایک اندر سے جلن پیدا ہوئی کہ مسلمان ایسی طاقتور چیز کہ جہاں پر جاتے ہیں آل اللہ اور آل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صدائیں بلند کر دیتے ہیں تو ان کو کرودھ، ان کے اندر چھانو، ان کے اندر کون سی ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے یہ جہاں پر بھی جاتے ہیں اپنا رعب جما دیتے ہیں۔ تو باطل طاقتوروں کی طرف سے ایک سی آئی ڈی بھیجا گیا۔ جب یہ سی آئی ڈی بغداد میں آیا اور پہنچ کر جب جانچ کرنے لگا کہ مسلمان ایسی کون سی طاقت ہے کہ جہاں بھی جاتے اپنا رعب اور طاقت جما لیتے ہیں، تو اس نے اپنی سی آئی ڈیانہ اپنے ذہن کی ذہنیت کو دوڑانے لگا اور جانچ کرنے لگا کہ مسلمان ایسی کیا چیز ہے۔ جب یہ ایک ریسٹورنٹ یعنی ہوٹل میں جا کر کھانے کے لیے بیٹھا تو میرے بھائیوں، مسلمان پہلے کیسے ہوا کرتے تھے کہ مہمان کو دیکھ کر اس کی مہمان نوازی کیا کرتے تھے، چاہے غیر ہو یا اپنا ہو یا پرایا، اس کو دیکھ کر اس کی مہمان نوازی کے لیے بڑھ آیا کرتے تھے۔ جب وہ کھانا کھانے کے لیے ہوٹل میں تشریف لے گیا اور بینچ پر بیٹھا کھانا شروع کر دیا تو اس کے اپوزٹ میں جو شخص بیٹھا ہوا تھا اس کی نظر سی آئی ڈی پر پہنچی تو اس نے سوچا کہ یہ تو بغداد کا نظر نہیں آتا، یہ کسی اور دیہات یا گاؤں کا ہے، ہمارے پاس مہمان بن کر آیا، کیوں نہ ہم اس کی مہمان نوازی کریں۔ جب وہ اپنا کھانے کے ساتھ جب کھانا ختم ہوا تو جاتے جاتے کاؤنٹر پر اس جو سی آئی ڈی آیا ہوا تھا اس کا بھی بل ادا کر دیا اور کاؤنٹر والے سے کہا کہ جو شخص یہ مہمان آیا ہوا ہے ہمارے گاؤں میں، یہ بغداد کا مہمان ہے، اس کو بتانا نہیں کہ میں بل دیا۔ کہ مسلمان پہلے اتنے خوددار ہوا کرتے تھے کہ مہمان نوازی کرنے کے بعد مہمان کے شکریہ ادا کرنے بھی جو شکریہ ادا کرتا تھا اس کو بھی پسند نہیں کرتے تھے، اتنے پاک باز تھے۔ جب وہ جاتا اس کا بل ادا کر دیا، جب یہ سی آئی ڈی شخص اس کاؤنٹر پر اپنا بل دینے کے لیے گیا تو کاؤنٹر والے نے کہا کہ تیرا بل ادا ہو گیا ہے۔ کہا کہ کون ادا کیا؟ کہ ایک شخص تجھے مہمان دیکھ کر تیرا بل ادا کر دیا اور چلا گیا، وہ مسلمان شخص تھا۔ چلو یہ ٹھیک ہے بات۔ پھر یہ رات میں پھر جانچ کرنے کے لیے بغداد میں نکلا۔ اس وقت لائٹ وغیرہ اس طرح کا سسٹم نہیں تھا، کوئی لائٹ نہیں تھی، لوگ چراغ وغیرہ کندیل وغیرہ جلایا کرتے تھے، لالٹین وغیرہ جلایا کرتے تھے۔ تو یہ لالٹین لینے کے لیے ایک دکان پر گیا
اور دکان پر جا کر دکاندار سے لالٹین خریدنی چاہیے جو قندیل کی نما آتی ہے، تو دکاندار سے کہا کہ دکاندار آپ کے پاس لالٹین ہے؟ تو دکاندار نے کہا کہ ہے۔ کہ کتنے کی؟ تو اس وقت کے جو 1-2 روپے ہوا کرتے تھے، اس نے کہا کہ دے دو لالٹین۔ تو دکاندار نے کہا کہ نہیں، میرے اپوزٹ میں جو دکان ہے جاؤ اس کے پاس سے لے لو۔ تو یہ سی آئی ڈی شخص اس کے پاس گیا اور اسی کے پاس بھی اتنی کی لالٹین اسی طرح اسے خرید لیا، اور خرید کر پہلے جو دکاندار کے پاس لالٹین خریدنے کے لیے گیا تھا اسی کے پاس آ کر کہنے لگا کہ تیرے پاس جب لالٹین تھی اور اسی کی قیمت کی تھی تو نے مجھے کیوں نہیں دیا؟ تو مسلمان کہنے لگا کہ میں صبح سے میرے دکان پر بہت سارے گراہک آئے، میں نے بہت سارا کما لیا، میں نے میرے بال بچوں کے لیے بہت سارا اناج کما لیا، میں صبح سے میرے بھائی کے دکان پر دیکھ رہا تھا، دکان پر کوئی شخص سامان خریدنے کے لیے نہیں گیا، اس کی بھی بال بچے ہیں، اس کی بھی لیے روزی کا بندوبست کرنا ضروری ہے۔ میں نے یہ چاہا کہ صبح سے اس کے اوپر کوئی دکان پر گراہک نہیں گا، میں نے سوچا کہ اپنے روٹی کے لیے اپنے بال بچوں کے لیے کچھ کما لے، میں نے اس لیے اس کو تیرے پاس بھیجا۔ تو سی آئی ڈی کی آنکھوں سے آنسو نکل گئے، تو کہا کہ آج وہ رپورٹ لکھی ہوئی ہے کہ جب تک مسلمان میں ہمدردی اور ایک جہتی رہے گی اس قوم کو کوئی ہرا نہیں سکتا۔ آج اس نے لکھ کر یہ بتا دیا کہ مسلمان میں جب تک ایک جہتی ہوتی ہے، جب تک مسلمان میں ایک دوسرے کے لیے ہمدردی اور ایک دوسرے کے لیے خیر خواہی ہوتی ہے، جب تک یہ قوم میں یہ صفت رہے گی اس قوم کو کوئی ہرا نہیں سکتا۔ آج ہم سوچیں ہمارے بازاروں کا کیا حال ہے۔ آج ہمارے بازاروں میں ریڑھی میں جا کر دیکھے تو سامنے مسلمان بیٹھا ہوا، اگر سامنے والا کوئی 50 میں چیز پکار کر بیچتا ہے تو اس کے سامنے بھائی کیا کہتا ہے، میں 40 کی دوں گا، ادھر آ جا۔ بتاؤ یہ خیر خواہی ہے؟ ہاں، جس قوم میں خیر خواہی نہیں رہے گی وہ قوم غیروں کے حوالے ہو جائے گی۔ آج ہمارا حال ہو چکا ہے، غیر ہم پر حکومت کر رہے ہیں۔ جب تک اس مسلمان قوم میں ہمدردی تھی، اس کوئی ماں کا جنے میں ہمت نہیں تھی کہ وہ مسلمان قوم کو ہرا دے، لیکن اس قوم سے ہمدردی نکل گئی، ایک دوسرے کی خیر خواہی نکل گئی، ایک دوسرے کی غمخواری نکل گئی، تو یہ قوم غیروں کے چوکھٹ پر جا کر جھکنے کے لیے مجبور ہو گئی۔ ہاں، جس قوم میں ہمدردی اور ایک دوسرے کے لیے درد نہیں ہوتا ہے میرے بھائیوں، وہ قوم ہر وقت ناکارہ ہوتی ہے۔ آج ہمارا حال ہے میرے بھائیوں، اس لیے اس کو سوچنا چاہیے میرے بھائیوں۔ الدین النصیحہ، دین خیر خواہی، دین نصیحت کا نام ہے، دین نصیحت پکڑنے کا نام ہے، دین ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی کرنے کا نام ہے۔ آپ کو معلوم ہوگا، آپ نے بھی تاریخ کا مطالعہ کیا ہوگا کہ سلمان بن ربی کہ ایک مرتبہ سلمان بن ربی حج کے لیے تشریف لے جا رہے تھے۔ یہ بہت بڑے اللہ کے بزرگ، اللہ کے ولی صفت انسان حضرت مولانا زکریا صاحب اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ سلمان بن ربی حج کے لیے تشریف لے جا رہے تھے، تو جب حج کے لیے تشریف لے جا رہے تو جانے کے لیے جو اونٹ اور گھوڑا وغیرہ، پہلے اس کا سواری وغیرہ نہیں تھی، اس طرح سسٹم نہیں تھا کہ گھنٹوں میں بیت اللہ پہنچ جائے، وہ تو کئی وقت کی مسافت طے کرنے کے بعد، کئی مہینوں کا سفر کرنے کے بعد، کئی لمبی مسافت اور طویل مسافت کرنے کے بعد پہنچا جاتا تھا اونٹ پر، گھوڑوں پر وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ اونٹ خریدنے کے لیے بازار گئے، بازار تشریف لے گئے اونٹ خریدنے کے لیے، تو آپ نے راستے میں ایک عورت کو دیکھا جو پردے میں ایک خچر یا کوئی جانور تھا مرا پڑا ہوا تھا جو مردار تھا، تو وہ عورت اس کا گوشت کاٹ رہی تھی۔ آپ نے اسے غور سے دیکھا کہ یہ تو مردار ہے اور یہ عورت مردار کا گوشت کاٹ کر کہاں لے جا رہی ہے؟ تو سلمان بن ربی اس کو دیکھتے رہے، جب وہ عورت پردے میں گوشت کاٹ کر، اس مردار کا گوشت کاٹ کر جب جا رہی تھی راستے کے اور، تو آپ بھی اس کے پیچھے پیچھے چل دی۔ جب وہ ایک گھر میں گھسی تو آپ نے فوراً دروازے کو کھٹکھٹایا، آواز دستک دی کہ اے وہ عورت جو مردار کا گوشت لائی ہے وہ کون ہے؟ اندر سے ایک بچی آواز دی کہ وہ میری ماں ہے۔ ہم سعدان خاندان سے ہیں کہ کئی دن گزر گئے ہمارے گھر پر چولہا نہیں جلا۔ میری ماں نے سوچا کہ
مردار کا صحیح گوشت میرے بچوں کو کھلا دوں، اس لیے میری ماں نے مردار کا گوشت کاٹ کر آج پکانے کے لیے لائی۔ سلمان بن ربیع کی آنکھوں سے آنسو جھلک گئے، اور وہ جو سامان، جو پونجی ان کے پاس تھی، جو درہم ان کے پاس تھے، جو اونٹ خریدنے کے لیے وہ لے گئے تھے بازار میں، وہ اپنے جیب میں ہاتھ ڈال کر جو 300-400 درہم تھے وہ اس بچی کے ہاتھ میں تھما دیا اور کہا کہ اے بیٹی جائے ماں سے کہہ دینا اس سے گزارا کر۔ جب وہ پونجی ان کے ہاتھ میں دے دی، جب وہ درہم اس کے بچی کے ہاتھ میں دے دیے، دے کر چل دی۔ پھر اس کو کئی دن گزر گئے، جب قافلہ حج سے واپس آیا، جن ساتھیوں کے ساتھ سلمان بن ربیع جانا چاہتے تھے نہیں گئے، وہ مال کسی مجبور اور مدد کرنے کے لیے اپنا خرچ کر دیا، نہیں گئے۔ جب قافلہ حج سے واپس آیا تو ان کے ساتھیوں کو حج کی مبارکبادی دینے کے لیے تشریف لے گئے اور کہا، جا کر ان سے ملاقات کی اور کہا کہ اللہ تمہارا حج قبول کرے۔ جب یہ کہہ رہے تھے تو ان کے ساتھی کہنے لگے کہ اللہ تمہارا بھی حج قبول کرے۔ پھر یہ پریشان ہوئے، میں تو حج کے لیے نہیں گیا، لیکن تو ایسا کیسا کہہ رہا ہے کہ تیرا بھی حج قبول ہو جائے؟ جس سے بھی ملنے لگے، ہر ایک کہہ رہا ہے کہ میں نے آپ سے مینا میں ملاقات کی، دوسرا کہہ رہا ہے کہ میں نے آپ سے عرفات کے میدان میں ملاقات کی، تیسرا کہہ رہا ہے کہ میں نے آپ کو شیطان کے کنکری مارتے وقت میں نے آپ کو دیکھا۔ یہ پریشان ہو گئے، یہاں تک کہ ایک شخص بوریوں میں کچھ درہم لا کر آپ کے ہاتھ میں تھما دیا اور کہنے لگا کہ سلمان بن ربیع تو نے عرفات کے میدان میں میرے ہاتھ میں جھولا پکڑایا تھا، یہ تھیلی میرے ہاتھ میں دی تھی کہ اس کو سنبھالو، اس کے بعد تم نظر نہیں آئے۔ تو یہ حیران اور پریشان ہو گئے، میں تو حج کا سفر کیا ہی نہیں، میں بیت اللہ کا سفر کیا ہی نہیں، میں اللہ کے گھر کا طواف کیا ہی نہیں، لیکن یہ میرے ساتھی کہہ رہے کہ میں نے حج کیا ہے۔ تو یہ پریشان ہو کر جب اپنے بستر پر رات میں لیٹ گئے تو میرے اور آپ کے آقا وجہ وجود کائنات سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لائے اور کہا کہ اے سلمان بن ربیع تو نے میرے خاندان کی عورت کی لاج رکھ لی تو اللہ نے تیرے شکل کا فرشتہ نما تیرے شکل کا سارے میدان میں، حج کے میدان میں تیرا طواف کروا دیا۔ ہاں، جب کوئی انسان، جب کوئی مسلمان اپنے مسلمان بھائی کی دلجوئی اور اس کی ہمدردی اور اس کی مدد کے لیے آگے بڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایسے درجات بلند کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سلمان بن ربیع کے خواب میں آ کر فرمایا کہ اے سلمان تو نے میرے خاندان کے عورت کی لاج رکھ لی، اللہ کو اتنا پسند آیا کہ تیرے شکل کا نما فرشتہ قیامت تک وہ تیرے نام کا طواف کرتا رہے گا۔ ہاں، تھوڑی سی ہمدردی کریں گے میرے بھائی، اللہ تعالیٰ ایسے نعمتوں سے نوازے گا۔ آج ہمارے اندر ہمدردی ایک دوسرے کی دلجوئی نکل گئی، جس کی وجہ سے ہماری قوم بچے پشت غیروں کے چوکھٹ پر جا کر جھک رہی ہے۔ میرے اور آپ کے آقا فرماتے ہیں، حدیثوں کا مفہوم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس قوم میں زناکاری عام ہو جاتی ہے، جو قوم میرے طریقوں کو، میرے لائے ہوئے دین کو ٹھکرا کر اور اللہ کی کتاب کو پچے پشت ڈال کر زندگی گزارتی ہے، وہ قوم کا حال غیروں کے چوکھٹ پر ہی رہتا ہے۔ آج ہمارا حال ہو رہا ہے، غیر ہم پر حکمرانی کر رہے ہیں، اس کا نتیجہ ہمارے اعمال کا نتیجہ ہے۔ اگر ہم اس وقت بھی نہیں سدھریں گے میرے بھائیوں، اس وقت بھی نہیں سدھریں گے تو میرے بھائیوں ایسا وقت بھی آئے گا کہ ہمارے لیے اللہ کے بارگاہ میں سجدہ ریز ہونے کے لیے بھی ہمیں وقت نہیں ملے گا۔ زندگی دی ہے یہ مختصر سی زندگی اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، اللہ تعالیٰ نے ضابطہ بیان کر دیا ہے کہ جن اور انسان کا محض پیدا کرنا میرے لیے ہے، اور ساری چیزیں، ساری نعمتیں اللہ نے انسان کے لیے بچھائی۔ زمین کی سطح اللہ نے انسان کے لیے بچھلائی، اور ہواؤں کا نظام اللہ نے انسان کے لیے بنایا، اور پہاڑوں کو اللہ نے انسان کے لیے گاڑا، اور درخت اور شجر اور حجر کو انسان کے لیے بنایا، اور چاند کی روشنی کو اللہ نے انسان کے لیے بنایا، اور چاند کی مٹھاس کو اللہ نے انسان کے لیے بنایا ہے، اور سورج کی گرماہٹ کو اللہ نے انسان کے فائدے کے لیے بنایا ہے، اور چاند اور سورج اور تمام گردش جو کر رہے ہیں انسان کی کامیابی کے لیے ہے۔ لیکن اللہ نے فرمایا انسان کو وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون کے تحت میں نے پیدا کیا۔ ساری چیزیں اللہ نے انسان کے لیے بنائی، لیکن انسان کو اللہ نے اپنے لیے بنایا۔
لیکن یہی انسان دنیا کی جھمیلوں میں پھنس کر، دنیا کے بینک بیلنس اور پراپرٹی میں پھنس کر اپنی زندگی الجھا کر رکھ دیا۔ اگر ہم اسی طرح زندگی گزاریں گے نہ ہمارے کاروبار میں برکت ہوگی، نہ ہمارے زندگیوں میں برکت ہوگی۔ اسی طرح ہم میرے بھائیوں، اگر ہمارا معاشرہ میرے بھائیوں غیروں کے طریقوں پر جاتا ہے، ہمارا معاشرہ، ہمارا گھر اور ہماری خاندان غیروں کے طریقوں کو اپنا کر زندگی گزارتا ہے میرے بھائیوں، نہ ہمارے کاروبار میں برکت ہوگی، نہ ہماری زندگیوں میں برکتیں ہوگی۔ آج لوگ شکایت کرتے ہیں کہ میرے کاروبار میں برکت نہیں، میرے بینک بیلنس میں، میری زندگی میں برکت نہیں ہوتی، میں بہت کماتا ہوں۔ میرے بھائیوں، اللہ نے قرآن میں فرمایا وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ کہ ہلاکت ہے جو اپنے کاروبار میں کمی زیادتی کرتے ہیں، اپنے کاروبار میں ڈنڈی مارتے ہیں۔ اللہ نے تطفیف عربی میں اس کو کہتے ہیں، یعنی جو ڈنڈی مارے جاتی ہیں اس کو تطفیف کہتے ہیں عربی میں۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ جو اپنے کاروبار میں، جو اپنے تجارت میں، جو اپنے پراپرٹی اور بینک بیلنس میں ڈنڈی مارتا ہے، یعنی کمی زیادتی کرتا ہے، اللہ اس کے کاروبار میں کبھی برکت نہیں دیتے۔ آج لوگ آگے شکایت کرتے ہیں کہ مولانا میں بہت کماتا ہوں، میرے پاس بہت بینک بیلنس ہے، لیکن میرے کاروبار میں برکت نہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ نے قرآن میں فرمایا وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ اپنے کاروبار کو اگر تم کمی زیادتی کرو گے کاروبار میں، کبھی تمہاری زندگی میں برکت نہیں ہوگی، نہ تمہارے کاروبار میں برکت ہوگی۔ میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ سنا کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ ایک مرتبہ ایک شخص جو بہت تجارت کیا کرتا، بہت بینک بیلنس ہے، لیکن اس کے تجارت میں برکت ہی نہیں آ رہی، تو ایک بزرگ کے سامنے گیا، بزرگ کی بارگاہ میں پیش ہوا اور بزرگ سے کہنے لگا کہ اے اللہ والے، میں بہت کماتا ہوں لیکن میرے کاروبار میں برکت نہیں ہوتی، کوئی وظیفہ بتلا دیجیے۔ تو اللہ کو پہچاننے والے شریعت اور قال قال رسول اللہ کی تعلیم کو زندگی میں اپنا کر زندگی گزارا کرتے تھے، وہ شخص اس کو دیکھ کر، وہ بزرگ اس کو دیکھ کر پہچان گئے کہ اس کے اندر کیا خرابی ہے جس کی وجہ سے کاروبار میں، جس کی وجہ سے زندگی میں برکتیں نہیں۔ تو وہ اپنا سر اٹھائے بزرگ اور کہنے لگے کہ جا شخص اور اپنی تجارت کو صحیح ڈھنگ سے اللہ کے نبی کے بتائے ہوئے طریقے پر اپنی تجارت کو کر اور اپنی تجارت میں ڈنڈی نہ مار، تیرے کاروبار میں بہت برکت ہوگی۔ جب یہ شخص گیا بتایا ہوا اس کے مشورے پر، جب یہ تجارت کرنے لگا، اتنی تجارت مشہور ہو گئی کہ اس کے پاس جو آتا تھا دکان پر تو یہ کہتا تھا کہ خود تول لے اور خود لے لے، کوئی زیادہ لے لیتا تو اسے کچھ نہیں کہتا، اور کم لے لیتا تو اس کو ڈال کر دیتا کہ لے زیادہ لے، میری طرف سے 2 گرام 5 گرام زیادہ لے لے۔ اس طرح اس کا کاروبار چلتا رہا، اتنا مشہور ہو گیا، اتنا مشہور ہو گیا کہ اس کی شہرت سارے شہر اور سلطنت میں ہونے لگی۔ لوگ 20 دکانیں چھوڑ کر، کئی دکانیں چھوڑ کر اس کے دکان پر آنے لگے، اور اتنا کاروبار، اتنا مال و دولت جمع کر لیا، یہاں تک کہ جو تولنے کے بٹ ہوتے ہیں میرے بھائی وہ بھی سونے کے بنوا لیے۔ اتنی تجارت میں نفع۔ جب وہ بٹ سونے کے لے کر جو بزرگ کے بارگاہ میں پہنچا اور کہنے لگا کہ اے اللہ والے، میں نے تمہارے بتائے ہوئے مشورے پر کاروبار کیا، میرے اندر میرے کاروبار میں اتنی برکت آئی کہ میں نے تولنے کے بٹ بھی سونے کے بنا لیے۔ تو بزرگ کہنے لگے کہ جاؤ اس کو ندی میں پھینک دو۔ ہاں میرے بھائیو، اپنا کمایا ہوا مال دوسرے کے کہنے پر پھینکنا بہت بڑی بات ہوا کرتی ہے۔ وہ بزرگ کہنے لگے جاؤ اس بانٹوں کو، ان سونے کے بانٹوں کو جا کر ندی میں پھینک دو۔ تو وہ شخص کے اندر، دل کے اندر سوچنے لگا یہ جو بٹ ملے ہیں انہی کی نصیحت سے مجھے یہ حاصل ہوئے ہیں، کیوں نہ میں ان کی بات مان لوں۔ جا کر ندی کے کنارے وہ بٹ پھینک دیے، سونے کے بٹ، دل پر پتھر لگ کر پھینک دیے کہ ملی انہی کی وجہ سے ہے، انہی کے حکم سے میں پھینکتا ہوں۔ ندی میں پھینک دیا سونے کے بٹ۔ کئی دن گزر گئے، ایک قافلہ ندی سے گزرتا ہوا ان کے پاس آیا، جو انہی کے پاس، حالانکہ ان کی شہرت بہت تھی، سارے علاقے میں ان کی شہرت تھی کہ یہ ایماندار آدمی جب بھی مال دیتا ہے تو زیادہ دیتا ہے اور لیتا ہے تو کم لیتا ہے، اس کی اتنی شہرت۔ تو جب وہ قافلہ ندی کے کنارے سے گزر رہا تھا تو ان کے پیر میں وہ بٹ ایک دم آ گئی۔
تو وہ سردار اس بٹ کو اٹھایا اور اس کو دیکھا کہ یہ تو سونے کے ہیں اور یہ سرمایہ اس آدمی کے علاوہ کسی کا نہیں، وہ ایماندار آدمی یہ سونے کے بٹ اس ندی میں کس طرح پھینک دیا؟ اس کو رکھ لیا وہ سردار اور اس کے دکان پر جا کر اس کو بتلایا کہ یہ بٹ آپ کے ہیں؟ تو وہ کہنے لگا تاجر ہاں یہ میرے ہیں۔ تو قافلہ والا سردار کہنے لگا تم نے یہ بٹ کیوں پھینک دی؟ تو تاجر کہنے لگا میں بتاؤں گا نہیں، تمہیں دکھلاؤں گا، یہ بٹ دے دو۔ بٹ لیا اور اپنے بزرگ کی بارگاہ میں پہنچا۔ میرے بھائیو دیکھو بزرگ کا کہنا کتنا اہم، ہم اس پر عمل کرنا چاہیے۔ وہ بزرگ کے پاس گیا اور کہنے لگا کہ اے اللہ والے، آپ نے کہا تھا کہ یہ بٹ ندی میں پھینک دو، میرا دل نہیں تھا کہ میرا کمایا ہوا سرمایہ، میرا یہ سونے کے بٹ، میرا دل نہیں تھا کہ ندی میں پھینک دوں، لیکن آپ کا حکم تھا، میں نے اس سونے کے بٹ کو ندی میں پھینک دیا۔ اور چند وقت اس کا گزر ہوا تو ایک قافلہ ہے، ایک قافلے نے لا کر مجھے بٹ دیے ہیں، میرے ہیں۔ تو اس اللہ والے نے کیا کہا کہ اے بیٹا حلال کماؤں گے تو کہیں نہیں جائے گا، اگر ندی میں بھی پھینک دے جاؤں گے تو لوٹ کر تیرے پاس ضرور آئے گا۔ ہاں میرے بھائیو حلال کمائی کرو گے تو میرے بھائیو کوئی ڈاکو، کوئی اچکا چورنے کے لیے اس کی ہمت نہیں ہوگی۔ ہاں جب تک ہمارے کاروبار میں، ہماری تجارت میں ایمانداری اور ویل للمطففین کے طریقے پر ہم زندگی گزاریں گے، کوئی دنیا کا ماں کا جنا ایسا نہیں کہ جو ہمارے کاروبار کو نقصان پہنچائے۔ آج ہمارے کاروبار سے ایمانداری چلی گئی، جس کی وجہ سے ہمارے کاروبار ٹھپ ہو گئے اور ہمارے زندگیوں سے ایمانداری نکل گئی۔ میرے بھائیو جب تک معاشرت کی زندگی اللہ کے نبی کے طور و طریقوں پر نہیں آئے گی، غیروں کو بھی اسلام میں آنے کا راستہ نہیں ملے گا۔ جب تک مسلمان میں اخلاق اور ایمانداری تھی، کاروبار صحیح ڈھنگ سے تھے، میرے بھائیو غیر بھی اس کے ماتھے اس کے سامنے آ کر ماتھا ٹکا دیتے تھے، کیونکہ اس کے اندر ایمانداری تھی۔ لیکن آج ہماری ایمانداری ختم ہو گئی، آج ہم سے غیر بھی بات کرنے کے لیے تیار نہیں، ہماری ایمانداری ایسی ہو گئی۔ اس لیے میرے بھائیو ہمارے کاروبار میں جب تک برکت نہیں آئے گی، جب تک ہم نبی کے طریقوں کو زندگی گزار کر اپنائیں گے نہیں۔ اس لیے میرے بھائیو گزری ہوئی زندگی پر توبہ کر لے، گزرے ہوئے معاشرتی زندگی پر توبہ کر لے، گزرے ہوئے ایک دوسرے کو میرے بھائیو کسی کو کچھ کہا ہوگا اس سے معافی مانگے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں ایک طریقہ نام بتلاؤں جو روزے اور نماز اور صدقہ اور حج کرنے سے بھی افضل ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابیوں نے کہا کہ ضرور بتلائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپس کی محبت تمہارے نماز سے افضل ہے، ایک جہتی نہیں، ایک دوسرے سے محبت نہیں، بھائی چارگی نہیں، جس کی وجہ سے ہم پر یہ ایسے حالات آ رہے ہیں۔ آج ہمیں ہندوستان سے الگ کرنے کی سازش کی جا رہی ہے۔ ہمارے بھائیوں اس کی وجہ ایک ہے کہ مسلمان ایک نہیں ہے۔ اگر مسلمان ایک پلیٹ فارم پر آئے گا تو کسی کے ماں کے جنے میں ہمت نہیں ہوگی کہ جو ہمیں ہندوستان سے الگ کر دے۔ ہم میرے بھائیوں ایک جہتی لاؤ، ایک جہتی لائیں گے، ہماری زندگیوں میں برکت، ہمارے ایمان میں برکت ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، ایمان پر زندہ رکھے، ایمان پر خاتمہ فرمائے، ہم سب کے کاروبار میں برکت عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایمان پر خاتمہ فرمائے۔ جو حضرات سنت نہیں پڑھی وہ سنت پڑھ لیں۔